رات 9:21 پر طیارے کا ریڈار پر رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارے کا ریڈار سے آخری رابطہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل دور مغرب میں ہوا۔ طیارے کی تلاش کے لیے ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو فوری طور پر فعال بھی کر دیا گیا ہے اور حادثے کے شکار طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے دور تقریباً 300 کلومیٹر دور جو ہے وہ سمندر میں گرنے کی اطلاعات ہیں اس طیارے کے حوالے سے، اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے چند منٹ بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ طیارے نے اچانک سمت تبدیل کیا، پھر اس کا رابطہ ریڈار سے منقطع ہو گیا۔ واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فعال کر دیا گیا اور حادثے کا شکار طیارہ پاکستانی وقت کے مطابق 9:21 پر ریڈار سے غائب ہوا ہے، اور K2 ایئر ویز کا بوئنگ 737 کارگو طیارے میں نیویگیشنل سسٹم کی خرابی ہوئی اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ چند منٹ بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہو گیا اور سمندر میں لاپتہ طیارے کی تلاش اور ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رات 9:18 پر طیارے کے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملی تھی۔ رات 9:21 پر طیارے کا ریڈار پر رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے کا ریڈار سے آخری رابطہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل دور مغرب میں ہوا۔ طیارے کی تلاش کے لیے ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو فوری فعال کر دیا گیا ہے۔ نیّر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیّر، بتائیے گا کارگو سامان کیا موجود تھا؟ اس حوالے سے کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں، کیا اس کا وزن زیادہ تھا یا کچھ آتشگیر مواد اس میں موجود تھا؟ اس قسم کی کچھ اطلاعات ہیں؟ دیکھیے عمر، اس وقت تک جو ہے اس طرح کی کوئی اطلاعات موجود نہیں ہے۔ ایویشن کے جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن اب تک جو ہے اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں آ سکی ہیں، اور ایویشن ذرائع کی جانب سے بھی اور جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہے ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ ایک کارگو طیارہ تھا جو کہ جو ہے وہ کراچی سے شارجہ جا رہا تھا، اور اس طیارے کے اندر جو ہے وہ آیا سامان کتنا تھا کتنا نہیں تھا، وزن زیادہ تھا یا نہیں تھا، اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ یقینی طور پر جب مزید جو ہے وہ تحقیقات سامنے آئیں گی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ معاملات سامنے آئیں، لیکن ابھی 9:21 پر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت جو ساری توجہ ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو سینٹر کی جانب ہے، اور یہ جو کوارڈینیشن سینٹر ہے وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو جو آپریشن ہے اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے مکمل کیا جائے، تاکہ جو طیارے کا جو عملہ ہے 5 ارکان پر مشتمل، وہ عملہ جو ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ تمام جو پاک فضائیہ کا جو صاحب طیارہ ہے وہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاک بحریہ کا ATR طیارہ وہ بھی تربت سے پرواز بھر کے تلاش کی کارروائی میں شامل ہو چکا ہے۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا جو تجارتی جہاز ہے لاہور، وہ بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو PNS ذوالفقار ہے جو کہ پاک بحریہ کا جنگی جہاز ہے، وہ بھی متاثرہ علاقے کی جانب فوری طور پر روانہ کر دیا گیا ہے، تاکہ ریسک اینڈ سرچ جو سرچ آپریشن ہے اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب ناظرین کو نیّر گاہے بگاہے اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس بھی دیتے چلیں کہ کراچی سے 300 ناٹیکل میل دور طیارہ لاپتہ ہوا ہے۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی کے طیارہ حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا ہے، جبکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا، جس کا نام KTA 1732 بوئنگ 400 737 رجسٹریشن جس کی APB01 ہے، یہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ PAA کے مطابق رات 9:18 پر کراچی سے 150 میل جنوب میں فضائی راستے G216 پر طیارے نے نیویگیشن میں خرابی کی اطلاع دی اور رہنمائی کے لیے ہیڈنگ طلب کی، اور اس کے ساتھ طیارے کو موجودہ سمت برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ اسی دوران طیارہ دائیں جانب مڑا اور تیزی سے بلندی کھوتا دیکھا گیا۔ طیارے کی گرنے کی شرح 15,000 فٹ تھی۔ طیارے سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ رات 9:21 پر کراچی سے 155 میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہوا۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کارگو طیارے کی جانب سے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملنے کے بعد کراچی ACC نے
طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی. طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا, سمت بھی تبدیل کر لی. ترجمان PAA کے مطابق کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہوا. طیارے سے ریڈار و مواصلاتی رابطہ بیک وقت منقطع ہوا. ترجمان کے مطابق نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے, جبکہ فلائٹ جنرل ڈیکلریشن کے مطابق طیارے کے پائلٹ محمد رضوان ادریس ہیں, طیارے کے فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی ہیں, لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان ہیں. فلائٹ جنرل ڈیکلریشن کے مطابق ایئر کرافٹ انجینئر محمد حامد اور ایئر کرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی سوار ہیں. ترجمان PAA نے کہنا ہے کہ واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فوری طور پر فعال کیا گیا ہے. لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے, جبکہ مختلف ادارے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. جبکہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ لاپتہ طیارہ فنی خرابی کے بعد مرمت کے لیے شارجہ گیا تھا. طیارہ 5 دن شارجہ میں رہا. طیارہ فیری فلائٹ کرتے ہوئے کراچی واپس آ رہا تھا. یعنی نیئر یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک خالی طیارہ تھا جو کہ صرف ایک فیری فلائٹ کر کے اپنی مینٹیننس کروا کر وہاں سے واپس آ رہا تھا. جی بالکل, جی دیکھیے نا کہ جو اپڈیٹ سامنے آتی جائیں گی تو اس سے سچویشن اور واضح ہوتی جائے گی. تو جو اب ترجمان کی جانب سے مزید یہ پہلی جو تفصیلات سامنے آئی تھیں یہ بھی ترجمان کے توسط سے ہی آئی تھی, اور ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ 9:18 پر ایک طیارہ جو ہے اس کا نیویگیشنل سسٹم خراب ہوتا ہے, اور 9:21 پر اس کو جو ہے وہ زمین کی طرف پرواز کرتے ہوئے, زمین کی طرف گرتے ہوئے جو ہے ریڈار کے اوپر محسوس کیا جاتا ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ مزید تفصیلات بھی سامنے آئی. اور اس وقت یہ جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ طیارے کے اندر آلریڈی فنی خرابی موجود تھی, اور اس طیارے کی فنی خرابی کو دور کرنے کے لیے اسے شارجہ لے جایا گیا تھا, اور وہاں سے ٹھیک کرانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ واپس لایا جا رہا تھا. لیکن اس دوران اس کا نیویگیشنل سسٹم جو ہے اس کی خرابی کے حوالے سے جو ہے وہ فوری طور پر کنٹرول روم کو جو ہے اطلاع دی گئی, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو فیری طیارے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تو یہ بڑا واضح ہے کہ ایک کارگو طیارہ ہے جو کہ خالی ہے, اور اس کے اندر 5 عملے کے افراد تھے, لیکن اس طیارے کی شاید فنی خرابی جو ہے وہ دور نہ ہو سکی ہوگی. لیکن یہ سب تو وہ ہے کہ ہم قیاس سے نکل کر جو ہے اب ترجمان کی تصدیق آ گئی ہے, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اب یہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ تفصیلات جو آپ نے بتائیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ سب سے پہلی جو توجہ ہوتی ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی جانب ہوتی ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ کوشش کی جائے کہ جو طیارہ ہے, کیونکہ طیارے میں سب سے امپورٹنٹ بات اس طیارے کے اندر موجود وہ 5 قیمتی جانیں ہیں جن کے ناموں کے حوالے سے بھی ابھی آپ نے ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو بتائی ہے کہ وہ 5 قیمتی جانیں جو ہے کسی طرح سے بچائی جائے. تو جتنا جلدی یہ ریسکیو آپریشن آگے بڑھے گا اتنی جلدی جو ہے ان قیمتی جانوں کو جو ہے وہ بچانے کی طرف امکانات ان کے بڑھتے جائیں گے, اور ان قیمتی جانوں کے جانے کا خدشہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے پاس اپڈیٹ ریسکیو آپریشن کی آ رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ ایک تو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی جو ہے وہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جو ہے اس میں مصروف ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پاکستان کی یہ جو کارگو پرواز